کہ یہ اور ان کا ذہن، عقل، سمجھ، سوچ ایک جیسی بن گئی۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیہ، یا لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے قبل تھے، مثل قولہم، انہی کی باتوں کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کھول کر نشانیاں بیان کر دی گئیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کا تذکرہ ہوا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، کہ جس کے اندر یہ بات تھی کہ وہ طرح طرح کے اپنے انبیاء سے سوال کیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا۔ اس آیت کے اندر رؤسائے مشرکین ہیں، یعنی جو مشرکین مکہ کے رئیس تھے، بڑے تھے، امیر تھے، وہ بھی کچھ عجیب طرح کے سوال کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ہمارے لیے لے آئے۔ حالانکہ نشانیاں بہت تھیں، معجزات بہت تھے، قرآن خود نشانی ہے، لیکن پھر بھی بے جا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اور ان کا ذہن، عقل، سمجھ، سوچ ایک جیسی بن گئی ہے۔ اسی طرح کا انہوں نے، یہودیوں نے، اور اب یہ بھی اسی طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے آیات، نشانیاں واضح کر دی۔ جو یقین کرنے والے ان کے لیے ہر چیز واضح ہے، ان کو بلا وجہ سوالات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہ سوال کیا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ سوچ کر پریشان ہوتے تھے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں مانتے، جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، دین پہنچا دے، شریعت پہنچا دے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی کے نصیب میں ہوگی تو ہدایت مل جائے گی، اور آپ اپنا کام کریں، یعنی ان کو ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف دلائیں، اور ساتھ میں خوشخبریاں سنائیں ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اپنا کام آپ کریں، اور آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ اگر یہ جہنم میں جائیں تو مجھ سے سوال ہوگا، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لن ترضا، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عنک، تم لوگوں سے، الیہود، یہودی، ولا النصارى، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ بھی پیروکار بن جائے ان کی ملت کے، یعنی ان کی ملت کو ماننے والے بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، اس وقت یہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کسی معاملے پر آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ جتنا ان کے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، یہ حسد، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کرنا نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، حقیقی ہدایت وہی ہے۔ یہودی ہونا، عیسائی ہونا، جس وقت ہدایت تھے اس وقت کام بھی آنے تھے، لیکن اب یہودی ہونا، اب عیسائی ہونا، پیغمبر کی امت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، اب یہ دونوں دین کام نہیں آ سکتے جب تک دین اسلام پر نہ آئے بندہ۔ تو یہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم،
मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, नहीं है आपके लिए अल्लाह से कोई मददगार और ना ही कोई दोस्त, यानी अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके कहा गया, लेकिन इससे मुराद उम्मतियों को समझाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप भी इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लग गए, और ऐसा तो नहीं है, महाल है कि पैगंबर उनकी बातों को मानने लग जाए और उनके दीन पर चलने लग जाए। हकीकत में उम्मतियों को समझाना था, जिस तरह एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे 18 पैगंबर, अल्लाह ताला ने नाम लिए 18 अंबिया के, और साथ में फरमाया ये सारे के सारे अगर शिरक करते तो मैं इन सब के अमाल को बर्बाद कर देता। हालांकि अंबिया तो शिरक नहीं करते। इसका मकसद ये है कि उम्मतियों को समझाना है कि ये इतना बड़ा गुनाह है। इसलिए यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब किया और उम्मतियों को समझाया कि इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, इनकी बातों को नहीं मानना। अब हकीकत में पिछली आयत में ये है कि इनके दीन को मानोगे तो फिर राज़ी होंगे, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने दीन का जिक्र नहीं किया, मिल्लत का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने अहवाअहुम कहा, उनकी ख्वाहिशात। तो क्यों दीन को ख्वाहिशात कहा? इसलिए कि हकीकत में जो दीन था वो उन लोगों ने तब्दील कर दिया। हकीकी दीन उनके पास था ही नहीं, उन्होंने सारे का सारा दीन तब्दील कर दिया और उनकी ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उनकी ख्वाहिशात पर अमल पेरा ना होना, उनकी बातों को ना मानना। अगर ऐसा किया तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि समझने की तौफीक अता फरमाए।